اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چرتھاولی صاحب کے حضرت مولانا مشتاق احمد چرتھاولی صاحب کے آسان عربی زبان کے قاعدے کی صفحہ نمبر 7 سے شروع کرتے ہوئے کوشش کا ارادہ ہے کہ یہ پورا صفحہ اس کلپ میں آ جائے، اور آئندہ بھی شاید کوشش ہو کہ ایک صفحہ ایک کلپ میں پڑھا جائے۔ کلپ کی طوالت زیادہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کلپ اور صفحے کو میچ کرنے میں ذرا مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور آپ کے دلوں کو، دماغوں کو، آپ کی طبیعتوں کو قرآن پاک سیکھنے کی محبت سے جگمگاتا رکھے۔ ضرب تم کیا سیگا ہے؟ ما مانی بتاؤ۔ تو آپ نے 6 ماضی غائب کے اور 6 ماضی حاضر کے سیگے پڑھے تھے، تو میری گزارش تھی کہ ان کی گردان کرتے رہیں بار بار، اور کچھ ورب بھی آپ کو، کچھ نئے لفظ بھی آپ کو مل گئے تھے ثلاثی مجرد میں سے، اور یہ بات بھی آپ کو واضح ہو چکی تھی کہ ثلاثی مجرد کے تمام الفاظ اپنی پہلی شکل میں ماضی کے ماضی واحد مذکر، سیگا واحد مذکر غائب کا سیگا ہی ہوگا۔ ثلاثی مجرد کا کوئی بھی لفظ جیسے غسلہ، تو یہ سیگا واحد مذکر غائب ہی ہوگا، ثلاثی مجرد کا ہر لفظ اپنی پہلی شکل میں۔ تو آپ اس کی گردان کرتے ہیں: ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، مارا اس ایک عورت نے، ضربت، ضربتا، ضربنا، مارا ان سب عورتوں نے، ضربتا، مارا تو ایک مرد نے، ضربتما، مارا تم 2 مردوں نے، ضربتم، مارا تم سب مردوں نے۔ تو یہاں پہنچ کے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سیگا ہے جمع مذکر حاضر۔ ضرابطہ سے یہ شروع ہو رہا ہے، پہلا واحد مذکر حاضر ضرابطہ، ضرابتما تثنیہ مذکر حاضر، اور ضرابتم جمع مذکر حاضر۔ تو آپ کو جو نشانیاں اس کی یاد ہوں گی کہ تم جہاں آ جائے گا آخر میں تو یہ حاضر کا سیگا ہوگا اور جمع مذکر کا سیگا ہوگا۔ تن جہاں آ جائے گا وہاں مونس کا سیگا ہوگا اور جمع مونس کا سیگا ہوگا۔ تو ضربتما تثنیہ مذکر اور تثنیہ مونس دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ ضربتا واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوگا، اور ضربتی تے کے نیچے زیر واحد مونس حاضر کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ایک بار پھر اس کی گردان مکمل کرتے ہیں۔ 6 غائب اور 6 حاضر کے سیگے۔ غائب کے 6 سیگوں میں پہلے 3 مذکر کے ہوں گے، دوسرے 3 مؤنث کے ہوں گے۔ اسی طرح حاضر کے 6 سیگوں میں پہلے 3 مذکر کے ہوں گے، دوسرے 3 مؤنث کے ہوں گے۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، مارا تو ایک مرد نے، ضربتما، ضربتم، ضربتی، مارا تو ایک عورت نے، ضربتما، ضربتنا، مارا تم سب عورتوں نے۔ ضربتنا کیا سیگا ہے؟ ما مانی بتاؤ۔ تو ابھی ہم بتایا، ابھی گزارش کی ہے، عرض کی ہے کہ ضربتنا، مارا تم سب عورتوں نے، سیگا
जमा मुअन्नस हाजिर। तू एक औरत ने मारा, ज़राबती, इसकी अरबी बनाओ, ज़राबती, तू एक औरत ने मारा। तुम दो औरतों ने मारा, इसकी अरबी बनाओ, ज़राबतुमा, तुम दो मर्दों ने मारा, उसकी भी यही होगी, ज़राबतुमा। तो एक बार फिर इसकी गर्दान करता हूं, बगैर मानी के, बगैर सीगों की इंडिकेशन के। ज़ाराबा, ज़ाराबा, ज़ाराबू, ज़ाराबत, ज़ाराबता, ज़राबना, ज़राबता, ज़राबतुमा, ज़राबतुम, ज़राबती, ज़राबतुमा, ज़राबतुन्ना। तो इसको तेजी से पढ़ने के लिए हमारे अल्लामा साहब, अल्लामा सिद्दीक़ अकबर मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने हमेशा हमें ये कहना कि तेज पढ़ने की कोशिश करें, तो ताकि लाशऊरी तौर पर हमें पढ़ना आ जाए। मैं तो यही समझता हूँ। तो ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़राबना, ज़राबता, ज़राबतुमा, ज़राबतुम, ज़राबती, ज़राबतुमा, ज़राबतुन्ना। तो हम इस तरह पढ़ते रहते थे। तो कोई भी नया लफ्ज आता था, तारका, तारका, तारकू, तारका, तारकता, तराकना, तराकता, तराकतुमा, तराकतुम, तराकती, तराकतुमा, तराकतुन्ना। तो इसी तरह उसकी गर्दान मुकम्मल कर लेते थे। तो हमारे पास आज कुछ नए अल्फाज मौजूद हैं सलासी मुजर्रद में से, तीन हरफी अल्फाज में से। तारका, ते, रे, काफ, तीन हरूफ हैं, इससे ये लफ्ज बना है तारका। तो उसने छोड़ा, तारका, उसने छोड़ा। तो इसका जो रवायती तर्जुमा होगा, छोड़ा उस एक मर्द ने। तारका, छोड़ा उस एक मर्द ने। तो गायब के 6 सीगे बनेंगे। तारका, तारका, अलिफ आ जाएगा काफ के साथ। तारका, तारकू, वाव और अलिफ आ जाएगा। तारकू, तारकत, तारकता, तराकना, ये 6 सीगे होंगे। तराकना, छोड़ा उन सब औरतों ने। तारकता, छोड़ा उन दो औरतों ने। तारकत, छोड़ा उस एक औरत ने। तारकू, छोड़ा उन सब मर्दों ने। तारका, छोड़ा उन दो मर्दों ने। तारका, छोड़ा उस एक मर्द ने। तो मैंने इसको माकूस भी पढ़ दिया है। तारका, तारका, तारकू, तारकत, तारकता, तराकना, ये 6 सीगे हैं तारका के माजी गायब के। माजी हाजिर के 6 सीगे बनेंगे। तराकता, तराकतुमा, तराकतुम, तराकती, तराकतुमा, तराकतुन्ना। अगर आपको ज़ाराबा के 6 सीगे याद हो माजी हाजिर के, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या बनेगा, इनके मानी क्या बनेंगे। तराकता का मतलब छोड़ा तू एक मर्द ने। तराकतुमा, छोड़ा तू दो मर्दों ने। तराकतुम, छोड़ा तुम सब मर्दों ने। तराकती, छोड़ा तू एक औरत ने। तराकतुमा, छोड़ा तुम दो औरतों ने। तराकतुन्ना, छोड़ा तुम सब औरतों ने। तो आपने कोशिश करनी है कि इनको बगैर मानी के, बगैर सीगों के इंडिकेशन के, और मानी और इंडिकेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करें और बार बार कोशिश करें, ताकि जहाँ कहीं भी ये लफ्ज़ अपनी जिस शक्ल में भी आए, आपको उसका मतलब तर्जमा करने में आसानी हो, मुश्किल ना हो। तो दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास गसला, उसने धोया। ये मैं पहले पिछले क्लिप्स में ये पढ़ चुका हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, और रिवाइज इस तरह कर रहा हूँ कि जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, ताकि नए सुनने वाले जो हैं उनको थोड़ी तफसील से पता चल जाए। तो गसला,
غسلا، غسلو، غسلت، غسلتا، غسلنا، یہ 6 ماضی کے صیغے ہوں گے اور ماضی غائب کے، اور 6 صیغے ماضی حاضر کے اس طرح ہوں گے: غسلتا، غسلتما، دھویا ان 2 مردوں نے، غسلتما، دھویا ان 2 مردوں نے، غسلتم، دھویا ان سب مردوں نے، دھویا تم 2 مردوں نے، سوری ویری مچ سوری، غسلتما، دھویا تم 2 مردوں نے، غسلتم، دھویا تم سب مردوں نے، غسلتی، دھویا تو ایک عورت نے، غسلتما، دھویا تم 2 عورتوں نے، غسلتن، دھویا تم سب عورتوں نے۔ اسی طرح وجدہ، وجدہ، وجدا، وجدو، وجدت، وجدتا، وجدنا، وجدتا، وجدتما، وجدتم، وجدتی، وجدتما، وجدتن، یہ اس کے 12 صیغے بنیں گے۔ تو اس کا ترجمہ بھی کچھ اسی طرح ہوگا: وجدتا، اس میں دال اور تے جو ہے یہ آپس میں مل جائیں گی، ہو سکتا ہے تے کے اوپر شد نظر آئے آپ کو جب اس کو وجدتا لکھیں تو وجدتا، پایا تو ایک مرد نے، وجدتما، پایا تم 2 مردوں نے، وجدتم، پایا تم سب مردوں نے، وجدتی، پایا تو ایک عورت نے، وجدتما، پایا تم 2 عورتوں نے، وجدتن، پایا تم سب عورتوں نے۔ تو یہ ماضی حاضر کے 6 صیغوں کی گردان تھی معنی کے ساتھ۔ وجدہ، پایا اسے ایک مرد نے، وجدا، پایا ان 2 مردوں نے، وجدو، پایا ان سب مردوں نے، وجدت، پایا اسے ایک عورت نے، وجدتا، پایا ان 2 عورتوں نے، وجدنا، پایا ان سب عورتوں نے۔ تو یہ اس کے ماضی غائب کے صیغوں کی گردان تھی معنی کے ساتھ۔ بالغا، وہ پہنچا، بالغا، تو اس کا ترجمہ ہوگا: بالغا، پہنچا وہ ایک مرد، بالغا، پہنچے وہ 2 مرد، بالغو، پہنچے وہ سب مرد، بالغت، پہنچی وہ ایک عورت، بالغتا، پہنچی وہ 2 عورتیں، بلغنا، پہنچی وہ سب عورتیں۔ یہ ماضی غائب کے 6 صیغے: بالغا، بالغا، بالغو، بالغت، بالغتا، بلغنا۔ اب ماضی حاضر کے 6 صیغے: بلغتا، پہنچا تو ایک مرد، بلغتما، پہنچے تم 2 مرد، بلغتم، پہنچے تم سب مرد، بلغتی، پہنچی تو ایک عورت، بلغتما، پہنچی تم 2 عورتیں، بلغتن، پہنچی تم سب عورتیں۔ تو ایک بار ان کی گردان پھر سن لیں: بالغا، بالغا، بالغو، بالغت، بالغتا، بلغنا، بلغتا، بلغتما، بلغتم، بلغتی، بلغتما، بلغتن۔ قصدا، اس نے ارادہ کیا۔ آپ کے سامنے جو چرتھاولی صاحب، حضرت مولانا مشتاق احمد چرتھاولی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، چرتھاولی صاحب کے قاعدے کا جو صفحہ نمبر 7 ہے اس میں یہ ترجمہ لکھا ہوگا: اس نے ارادہ کیا۔ تو حضرت مولانا صدیق اکبر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے پڑھانے کے انداز میں اکثر بول دیتا ہوں، تو وہ اس طرح پڑھاتے تھے: قصدا، ارادہ کیا اس ایک مرد نے، قصدا، الف آئے گا ساتھ، ارادہ کیا ان 2 مردوں نے، قصدو، ارادہ کیا ان سب مردوں نے، قصدت،
ارادہ کیا اس ایک عورت نے، قصدتا ارادہ کیا ان دو عورتوں نے، قصدنا ارادہ کیا ان سب عورتوں نے۔ یہ ماضی غائب کے 6 سیغے، 3 حاضر 3 مذکر اور 3 مؤنث کے۔ اب ماضی حاضر کے 6 سیغے، قصدتا ارادہ کیا تو ایک مرد نے، قصدتما ارادہ کیا تم دو مردوں نے، قصدتم ارادہ کیا تم سب مردوں نے، قصدتی ارادہ کیا تو ایک عورت نے، قصدتما ارادہ کیا تم دو عورتوں نے، قصدتن ارادہ کیا تم سب عورتوں نے۔ قصبہ قصدہ کی گردان پھر سن لیں، قصدہ قصدہ قصدو قصدت قصدتا قصدنا قصدتا قصدتما قصدتم قصدتی قصدتما قصدتن۔ قصبہ اس نے کمایا، یعنی کمایا اس ایک مرد نے، کمایا اس ایک مرد نے۔ تو ثلاثی مجرد کا حرف 3 حرفوں والے حروف جو ہیں ان کی پہلی شکل ہمیشہ ماضی غائب کے حوالے سے ڈسکس ہوگی، اور وہ بھی واحد مذکر غائب کے حوالے سے۔ قصبہ کمایا اس ایک مرد نے، قصبہ جب الف آ جائے گا ساتھ، بے کے ساتھ الف آ جائے گا، قصبہ کمایا ان دو مردوں نے، قصبو کمایا ان سب مردوں نے، قصبت کمایا اس ایک عورت نے، قصبتا کمایا ان دو عورتوں نے، قصبنا کمایا ان سب عورتوں نے، قصبتا کمایا تو ایک مرد نے، قصبتما کمایا تم دو مردوں نے، قصبتم کمایا تم سب مردوں نے، قصبتی کمایا تو ایک عورت نے، قصبتما کمایا تم دو عورتوں نے، قصبتن کمایا تم سب عورتوں نے۔ تو یہ قصبہ کی معنی کے ساتھ گردان تھی، اس کی بغیر معنی کے گردان سن لیں۔ اسی طرح ہی کوشش کرنی ہے آپ نے، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، تاکہ کوئی لفظ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ یاد ہو جائے۔ قصبہ قصبہ قصبو قصبت قصبتا قصبنا قصبتا قصبتما قصبتم قصبتی قصبتما قصبتن۔ آگے ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے طلبہ، اس نے بلایا، طلب کیا، طلبہ اس نے بلایا۔ تو طلبہ طلبہ طلبو طلبت طلبتا طلبنا، ماضی غائب کے 6 سیغے۔ طلبہ بلایا اس ایک مرد نے، طلبہ بلایا ان دو مردوں نے، بلایا طلبو بلایا ان سب مردوں نے، بلایا ان سب مردوں نے۔ طلبت بلایا اس ایک عورت نے، طلبتا بلایا ان دو عورتوں نے، طلبنا بلایا ان سب عورتوں نے۔ تو یہ ماضی غائب کے 6 سیغے، 3 پہلے مذکر کے اور 3 مؤنث کے، اس کی گردان تھی معنی کے ساتھ۔ طلبتا یہ ماضی حاضر کے 6 سیغے معنی کے ساتھ۔ طلبتا بلایا تو ایک مرد نے، طلبتما بلایا تم دو مردوں نے، طلبتم بلایا تم سب مردوں نے، طلبتی بلایا تو ایک عورت نے، طلبتما بلایا تم دو عورتوں نے، طلبتن بلایا تم سب عورتوں نے۔ تو اس کی ایک بار بغیر معنی کے گردان بھی سن لیں۔ طلبہ طلبا طلبو طلبت طلبتا طلبنا طلبتا طلبتما طلبتم طلبتی طلبتما طلبتن۔ بلایا تم
सब औरतों ने। रफा उसने उठाया, रफा उसने उठाया, रफा उठाया उस एक मर्द ने। रफा उठाया उन दो मर्दों ने। रफा उठाया उन सब मर्दों ने। रफात उठाया उस एक औरत ने। रफाता उठाया उन दो औरतों ने। रफाना उठाया उन सब औरतों ने। ये माजी गायब के 6 सीगे। माजी हाजिर के 6 सीगे इस तरह के होंगे। रफाता उठाया तू एक मर्द ने। रफातुमा उठाया तुम दो मर्दों ने। रफातुम उठाया तुम सब मर्दों ने। रफाती उठाया तू एक औरत ने। रफातुमा उठाया तुम दो औरतों ने। रफातुन्ना उठाया तुम सब औरतों ने। तो बगैर मानी के रफा की गर्दान है रफा, रफा, रफाऊ, रफात, रफाता, रफाना, रफाता, रफातुमा, रफातुम, रफाती, रफातुमा, रफातुन्ना। हमारे पास आगे एक लफ्ज है हामिदा, सामिया के वजन पर। शायद बाब सामिया का ना हो, लेकिन इसकी हम डिस्कशन करेंगे। जो 6 अबवाब हैं सलासी मजरद के, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो 3 उनमें से आप पढ़ रहे हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं कि ज़ारबा, नासरा और सामिया। इसमें 3 अबवाब और हैं, वो भी देखेंगे। उनके नाम जो हैं वो भी आएंगे आगे। वो कम इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा इस्तेमाल होने वाले यही हैं। तो हामिदा उसने तारीफ की, यानी तारीफ की उस एक मर्द ने। हामिदा। सामिया लाहो, सामिया लाहो लिमन हामिदा हु। सामिया अल्लाहो अल्लाह ने सुन लिया। लिमन उस आदमी को जिसने हामिदाहू उसकी तारीफ की। तो हामिदा तारीफ की उस एक मर्द ने। हामिदा तारीफ की उन दो मर्दों ने। हामिदू तारीफ की उन सब मर्दों ने। हामिदत तारीफ की उस एक औरत ने। हामिदता तारीफ की उन दो औरतों ने। हामिदना तारीफ की उन सब औरतों ने। ये माजी गायब के 6 सीगे थे। माजी हाजिर के 6 सीगे इस तरह के होंगे। हमिदता तारीफ की तू एक मर्द ने। हमिद तुमा तारीफ की तुम दो मर्दों ने। हमिद तुम तारीफ की तुम सब मर्दों ने। हमिदती तारीफ की तू एक औरत ने। हमिद तुमा तारीफ की तुम दो औरतों ने। हमिद तुन्ना तारीफ की तुम सब औरतों ने। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये सारे जो नए अल्फाज थे उनकी गर्दान हम मुकम्मल कर चुके हैं, मानी के साथ और बगैर मानी के। हामिदा की गर्दान एक बार फिर सुन लें बगैर मानी के। हामिदा, हामिदा, हामिदू, हामिदत, हामिदता, हमिदना, हमिदता, हमिदतुमा, हमिदतुम, हमिदती, हमिदतुमा, हमिदतुन्ना। तो आगे इन अल्फाज की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो भी करते हैं शुरू। तराक्तुम इसका मतलब है तुम सब मर्दों ने छोड़ा। छोड़ा तुम सब मर्दों ने। तराक्तुम छोड़ा तुम सब मर्दों ने। तो आपको याद होगा तारका से ये लफ्ज आया था यहां तक। तो अगर आप इसकी गर्दान फिर कर लें तो वो भी ठीक है। तरका, तरका, तरकू, तरकत, तरकता, तरकना, तरकतुमा, तरकतुम, तरकतुम छोड़ा तुम सब मर्दों ने। तरकती, तरकतुमा, तरकतुन्ना। वजहतुन्ना पाया तुम सब औरतों ने। वजहतुन्ना पाया तुम सब औरतों ने। तो अगर इसकी गर्दान शुरू करेंगे तो कहां से करेंगे? वाजदा से। वाजदा से। ये पहले तीन हर्फ आपको नजर आ रहे हैं उससे। वाजदा। तो वजदा, वजदा, वजदू, वजदत, वजदता,
वजदना, वजदता, वजदतुमा, वजदतुम, वजदती, वजदतुमा, वजदतुन। तो ये सबसे आखिर में आएगा पाया तुम सब औरतों ने। कसातुमा, तुम दो औरतों ने इरादा किया, इरादा किया तुम दो औरतों ने। कसातुमा, इरादा किया तुम दो औरतों ने। तो कासादा से इसकी गर्दान शुरू करेंगे। कासादा, कासादा, कासादू, कासादत, इरादा किया उस एक औरत ने। कसादना, इरादा किया उन सब औरतों ने। कसाता, इरादा किया तू एक मर्द ने। कसातुमा, इरादा किया तू दो मर्दों ने। कसातुम, इरादा किया तुम सब मर्दों ने। कसाती, इरादा किया तू एक औरत ने। कसातुमा, इरादा किया तुम दो औरतों ने। तो यहां जो सीगा आता है कसातुमा, तो पहले गुजारिश कर चुका हूं कि माजी हाजिर में तस्निया मुजक्कर और तस्निया मुअन्नस के सीगे एक जैसे हैं। कसातुमा का मतलब तू दो औरतों ने इरादा किया, या इरादा किया तुम दो औरतों ने, और इसका मतलब इरादा किया तुम दो मर्दों ने। ये दोनों होंगे मतलब इसके। तो आखिरी इसका सीगा है कसातुन्ना, इरादा किया तुम सब औरतों ने। कसब तुम सब मर्दों ने कमाया, कमाया तुम सब मर्दों ने। कसब तुम, कमाया तुम सब मर्दों ने। तो कासाबा से गर्दान इसकी होगी, पहले तीन हरूफ जो है कासाबा, उससे गर्दान होगी। कासाबा, कासाबा, कासाबू, कासाबत, कासाबता, कसाबना, कसाबता, कसाबतुमा, कसाबतुम। यहां आके आपको पता चल जाएगा कि ये सीगा जमा मुजक्कर हाजिर, कमाया तुम सब मर्दों ने। इसके आगे जो सीखे हैं कसाबती, कमाया तू एक औरत ने। कसाबतुमा, कमाया तुम सब दो औरतों ने, कमाया तुम दो औरतों ने। कसाबतुन, कमाया तुम सब औरतों ने। गसलती, तू एक औरत ने धोया, धोया तू एक औरत ने। गसलती, धोया तू एक औरत ने। तो ये सीगा है एक औरत ने, तो है भी हाजिर का। तो वाहिद मुअन्नस हाजिर। गसला रूट वर्ड्स हैं इसके सलासी मुजर्रद के। तो गसला से हम इसकी गर्दान करेंगे। गसला, गसला, गसलू, गसलत, गसलता, गसलना, गसलता, गसलतुमा, गसलतुम, गसलती, धोया तू एक औरत ने। गसलती, धोया तू एक औरत ने। गसलतुमा, धोया तुम दो औरतों ने। गसलतुन्ना, धोया तुम सब औरतों ने। तो नेक्स्ट है हमारे पास लफ्ज बलागता, तू एक मर्द पहुंचा। तो यानी पहुंचा तू एक मर्द, बलागता, पहुंचा तू एक मर्द, पहुंचा तू एक मर्द। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुझे बार बार उसी तरह दोहराना पड़ता है, और उसी तरह मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूं अपने आप को दोहराते हुए, जिस तरह मैंने पढ़ा था। यानी ये इतने साल, 30 साल पहले मैंने जो पढ़ा था, वो अभी तक उसी तरह ही मैं पढ़ाऊंगा। तो मुझे अपना तो थोड़ा सा इत्मीनान महसूस होगा और थोड़ा सा आसानी महसूस होगी। अगर मैं दूसरे तरीके से तर्जुमा करने की या पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो मैंने नहीं पढ़ा, मेरे लिए मुश्किल होगा। आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। आप जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये आपको फॉर द लाइफ टू कम, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपको ऐसे ही याद रखना होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको ऐसे ही सिखा भी दें, चाहे अभी सिखा दें चाहे बाद में, लेकिन आगे पहुंचा दें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पहुंचा दें। तो आजकल तो मीडिया का दौर है, तो एक बंदा जो है वो लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है अपनी बात। तो कोशिश करें कि जो कुछ भी आप सीखें वो आगे पहुंचा दें। बलागता, पहुंचा तू एक मर्द, इसका तर्जुमा किया हुआ है पहुंचा तू एक मर्द। तो जाहिर है कि सलासी मुजर्रद के हवाले से पहले तीन हरूफ होंगे, बे, लाम, गाइन। तो बालागा, तो हम बालागा से इसकी गर्दान करेंगे। बालागा, बालागा, बालागू, बालागत, बालागत,
बालागता, बलागना, बलागता, यहाँ पर ये सीगा आ रहा है बलागता। तो बलागतुमा, बलागतुम, बलागती, बलागतुमा, बलागतुन्ना। बालागा से मुझे याद आया था कि पहुंचा वो एक मर्द, माजी गायब का पहला सीगा, सलासी मुजर्रद के 3 हरूफ की पहली शक्ल। बालागा, पहुंचा वो एक मर्द। बालागल उला बे कमाले ही, बालागल उला बे कमाले ही, बालागल पहुंचा वो एक मर्द, उला तक भी कमाले ही, अपने कमाल से। बालागल उला, तो ये बालागा, इससे जो मजीद अल्फाज बनते हैं वो इबलाग और बलोगत और बालिग और इस तरह के अल्फाज आपको उर्दू में अक्सर मिलते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं चलें, खैर जब इसको अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आप सबको भी तौफीक दे और सुनने वालों को भी तौफीक दे कि वो हमारे साथ रहें और हम सब कुरान पाक शुरू कर सकें अरबी ज़ुबान के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, और कोशिश हो कि जो तर्जमा हमें लिखा हुआ कुरान पाक का मिले वो हम बग़ैर तर्जमे के भी पढ़ने के काबिल हो जाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें, कुरान पाक की क़िराअत से ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें और हमें कुर्बत और मोहब्बत महसूस हो। आमीन सुमा आमीन। तो रफ़ातुमा, रफ़ातुमा, रफ़ा से गर्दान बनेंगे इसकी। रफ़ातुमा, तुम 2 मर्दों ने उठाया, उठाया तुम 2 मर्दों ने, रफ़ातुमा। तो यहाँ अगर आपको याद हो तो रफ़ातुमा उठाया तुम 2 औरतों ने भी होगा। रफ़ातुमा उठाया तुम 2 मर्दों ने और उठाया तुम 2 औरतों ने, दोनों मतलब बनेंगे जी। तो रफ़ा, रफ़ा, रफ़ाऊ, रफ़ात, रफ़ाता, रफ़ाना, रफ़ाता, रफ़ातुमा, रफ़ातुम, उठाया तुम सब मर्दों ने। रफ़ाती, उठाया तू एक औरत ने। रफ़ातुमा, उठाया तुम 2 औरतों ने। रफ़ातुन्ना, उठाया तुम सब औरतों ने। हमित्ता, तू एक मर्द ने तारीफ की, तारीफ की तू एक मर्द ने। हमित्ता, तारीफ की तू एक मर्द ने। तो हामिदा पहला लफ्ज होगा सलासी मुजर्रद के हवाले से और इसका मतलब होगा तारीफ की उस एक मर्द ने। हामिदा, तारीफ की उस एक मर्द ने। हामिदा, तारीफ की उन 2 मर्दों ने। हामिदू, तारीफ की उन सब मर्दों ने। हामिदा, तारीफ की उस एक औरत ने। हामिदाता, तारीफ की उन 2 औरतों ने। हमिदना, तारीफ की उन सब औरतों ने। तो ये 6 सीगे माजी गायब के, माजी गायब के 6 सीगे। तो अब ये माजी हाजिर के 6 सीगे। हमिदता पहला है उसका, तारीफ की तू एक मर्द ने। हमिद तुमा, तारीफ की तुम 2 मर्दों ने। हमिद तुम, तारीफ की तुम सब मर्दों ने। हमिदती, तारीफ की तू एक औरत ने। हमिद तुमा, तारीफ की तुम 2 औरतों ने। हमिद तुन्ना, तारीफ की उन सब औरतों ने। कुछ अल्फाज हैं आगे, इन्हें सुन लें, फिर इनके बाद 2 लफ्जों के जुमले बनेंगे, बड़े मजेदार, विल एंजॉय। मुहत्ता, स्टेशन, महत्ता, स्टेशन, महत्ता, स्टेशन। सौब, कपड़ा। महत्ता तुन लिखा हुआ है तो जाहिर है कि हम महत्ता
جب اس کو جملے کے درمیان پڑھیں گے تو محتا تو نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر جملہ یہاں ختم ہو رہا ہوگا تو محتا پڑھیں گے۔ صوبن تو جملے کے درمیان صوبو نہیں پڑھیں گے، لیکن جملہ ختم ہو رہا تو صوب۔ حجابن پردہ، حجاب پردہ۔ خادم، خادمن خادم نوکر۔ لائب کھیل، لائبن لائب کھیل۔ تو یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 5 الفاظ ہیں۔ تو 5 الفاظ سے آگے کچھ جملے بنیں گے، بڑے مزیدار جملے ہوں گے۔ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ آپ تو عربی سیکھ گئے ہیں، آپ کو تو عربی آ گئی ہے، اور یہ احساس بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہ احساس ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ واقعی سیکھ رہے ہیں، اور واقعی آپ کی دلچسپی بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ بلاغت المحطہ، محطاتا زبر ہے تے کے اوپر۔ تو آپ کو گزارش کی تھی کہ جو آبجیکٹ ہو، جس طرح انگریزی میں ہم آبجیکٹ کہتے ہیں، جس کے اوپر کوئی کام واقع ہو تو اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے۔ اگر وہ کام کے کرنے والا ہو، سبجیکٹ ہو، فاعل کی صورت میں استعمال ہو رہا ہو لفظ، تو اس کے اوپر پیش آ جاتی ہے۔ تو بلغت المحطہ، تو پہنچا اسٹیشن پر۔ تو ظاہر ہے کہ اسٹیشن جو ہے وہ اس کے اوپر کام واقع ہوا ہے کہ تو وہاں پہنچا ہے۔ تو بلغت المحطہ، محطاتا، تو تا کے اوپر زبر ہے، تو ہم اس کا محطہ پڑھیں گے، بلغت المحطہ۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم قانون ہے عربی گرامر کا، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو ایک چیز میں اور گزارش کر دوں کہ آپ کو کچھ چیزیں بار بار سننی پڑتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو سیکھ چکے ہیں، اب اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کلپ آگے بھی کر دیں، تو لیکن میری گزارش ہے کہ آپ سن لیں، بار سن لیں۔ وہ میں ریپیٹ بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شروع کے اسباق ہیں، ابھی ہم پہلا لیسن کر رہے ہیں، تو یہ جتنی بھی تفصیل سے، جتنی بھی دیر لگا کر آپ پڑھیں گے، اگلے لیسن اتنے ہی آسان ہو جائیں گے، اگلے اسباق اتنے ہی آسان ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ نے یہاں جلدی کی تو اگلے اسباق میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے جو پچھلے اسباق کے حوالے سے ہو۔ تو غسالتی صوبہ، غسالتی صوبہ، دھویا تو ایک عورت نے صوبہ کپڑا۔ تو یہاں دو زبر آ رہی ہے، تو محطہ کے اوپر تو ایک زبر آ رہی تھی، تو پہلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ ال جب آ جائے گا تو وہ 2 زبر نہیں آئیں گی، وہ ایک زبر آئے گی۔ اور صوبہ کے اوپر بھی اگر ال لگا دیں گے، غسالتی صوبہ، تو یہ الف بھی نہیں آئے گا آخر میں، اور بے کے اوپر ایک زبر ہوگی، تو لیکن وہ نہیں ہے، الف لام نہیں ہے۔ تو غسالتی صوبہ، تو نے دھویا تو ایک عورت نے صوب کپڑا۔ تو صوب کے اوپر 2 زبر اس لیے ہے، کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ اس پہ کام واقع ہوا ہے، اس پہ ورب، اس پہ اوپر فعل، غسالہ ایک فعل ہے، غسالتی ایک فعل ہے، تو یہ اس کے اوپر واقع ہوا ہے۔ تو یہ فعل واقع کرنے والی ایک عورت ہے جو تو ہے، جس کو ہم تو کے نام سے، یعنی پریزنٹ ہے، وہ حاضر ہے۔ تو دھویا تو ایک عورت نے کپڑا۔ کساتم الوطن، کساتم الوطن، تو الوطن کی وجہ سے اس لیے نون کے اوپر زبر ہے، کساتم الوطن،
ارادہ کیا تم سب مردوں نے وطن کا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دو الفاظ ہیں عربی کے، لیکن ہم اس کو جملہ بنانے کے لیے اردو میں کا، کے، کی یا ہے وغیرہ جو خود لگا رہے ہیں. تو یہی عربی کی خوبصورتی ہے کہ اس میں یہ الفاظ جملے کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں. قصدتم الوطن، ارادہ کیا تم سب مردوں نے وطن کا. قصدتم الوطن، تو نون کے اوپر جو زبر آ رہی ہے یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ الوطن مفعول صورت میں آپ کے سامنے ہے، مفعول بن کر آپ کے سامنے ہے، آبجیکٹ فارم میں ہے، پیسو فارم میں ہے. قصدتم الوطن یہ ایکٹیو فارم میں نہیں ہے، سبجیکٹ کی صورت میں نہیں ہے، ورنہ اس کے اوپر پیش ہوتی. قصدتم الوطن، تو ارادہ کیا تم سب مردوں نے وطن کا. رفعتن الحجاب، رفعتن الحجاب، اٹھایا تم سب عورتوں نے حجاب، پردہ. الحجابہ کی وجہ سے بے کے اوپر زبر آ رہی ہے. اگر ال نہ ہوتا رفعتن حجابن، تو یہ بے کے اوپر دو زبر ہوتی اور ساتھ الف بھی ہوتا، حجابن، اسے ہم حجابہ ہی پڑھتے. رفعتن حجابہ، تو یہاں ال ہونے کی وجہ سے بے کے اوپر ایک زبر ہے اور الف بھی ساتھ نہیں ہے. رفعتن الحجابہ، تو ال کیوں لگا ہے ساتھ؟ ال کے بغیر حجابہ حجابن کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک تفصیل ہے جو ہم آگے اگلے اسباق کے لیے رکھتے ہیں، اس کو کہیں ڈسکس کریں گے. تو طلبتم الخادمہ، طلبتم، تو میم کے اوپر تو جزم ہوتی ہے، طلبتم، تو یہ پیش کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ آگے ال ہے، اگلے لفظ کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں. طلبتم الخادمہ، طلبتم خادمن، اگر ال نہ ہو تو طلبتم خادمن، خادمہ، تو میم کے اوپر دو زبر ہوتی اور ساتھ الف بھی ہوتا، خادمن یا خادمہ. طلبتم الخادمہ، طلب کیا تم سب مردوں نے نوکر کو. طلبتم الخادمہ، تو خادم کے اوپر زبر ہے، کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ آبجیکٹ فارم میں ہے، پیسو فارم میں ہے، مفعولی شکل میں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر زبر ہے. ورنہ اگر یہ فاعلی شکل میں ہوتا، سبجیکٹ شکل میں ہوتا، تو اس کے اوپر پیش ہوتی. ترکت اللعبہ، ترکت اللعبہ، لائب کھیل، کوئی بھی کھیل کود، ہاکی، کرکٹ، اس طرح لائب. تو ترکت اللعبہ، ترکت چھوڑا تو ایک مرد نے کھیل، ترکت اللعبہ چھوڑ دیا، لیو، کوئٹ. ترکت اللعبہ، تو بے کے اوپر زبر ہے، یہ بھی پیسو فارم میں ہے. ترکت اللعبہ، چھوڑا تو ایک مرد نے کھیل. وجدتی مالن، اب دیکھیں یہاں یہ مالن، یہ لام کے ساتھ ایک الف بھی ہے اور لام کے اوپر دو زبر بھی ہیں. وجدتی، پایا تو ایک عورت نے مال، پایا تو ایک عورت نے مال. وجدتی مالن، مالا. دخلتن البیت، دخلتن البیت، دخلتن داخل ہوئی تم سب عورتیں، البیت گھر میں، تو بیت کے اوپر تے کے اوپر زبر ہے. دخلتن البیت، داخل ہوئی تم سب عورتیں گھر میں. یہ ہم نے ایکسرسائز مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. آگے ہمارے پاس اسی صفحے کے اوپر کچھ اردو کے جملے ہیں،
اور انہیں اسی طرح عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے یا ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ کریں، خود بھی کریں، سنیں بھی۔ تو ایک عورت نے گھر چھوڑا، تو ایک عورت نے گھر چھوڑا، تو چھوڑنا کے لیے ہم نے لفظ پڑھا ہوا ہے تارا کا، تارا کا۔ تو ایک عورت نے چھوڑا، کیا ہوگا؟ ترکتی۔ تو ایک عورت نے چھوڑا، ترکتی۔ تو گھر کی اردو بایت ہے، انگلش عربی بایت ہے، تو آپ کیا اس کا جملہ بنائیں گے؟ جملہ بنائیں گے ترکتی بایتن، بایتا، ترکتی بایتا، تا کے اوپر دو زبر ہوگی اور ساتھ الف بھی ہوگا، ترکتی بایتا۔ ترکتل بایتا نہیں ہوگا، مناسب نہیں ہوگا، میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا آگے ہم پڑھیں گے۔ ال کہاں لگا سکتے ہیں؟ تو ال کا مطلب وہی دی کے معنی میں ہے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، معرفہ بنانے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، تو معرفہ بنانے کے لیے، پراپر ناؤن بنانے کے لیے، تو یہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ آپ لکھ دیں، غلطی تھوڑی سی غلطی ہوگی لیکن سمجھنے کی حد تک سمجھ آ جائے گی۔ ترکتی بایتا، تم دونوں نے کھیل چھوڑا، تم دونوں نے کھیل چھوڑا، تو ظاہر ہے اس میں مذکر اور مؤنث کا ذکر نہیں ہے۔ تم دو مردوں نے کھیل چھوڑا، تم دو عورتوں نے کھیل چھوڑا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے ماضی حاضر کے صیغے میں مذکر اور مؤنث کے صیغے ایک جیسے ہوتے ہیں تثنیہ کے، تو یہ دونوں کا مطلب ہے تثنیہ۔ تو ترکتما، ترکتما دو ہے، تم دو مردوں نے کھیل چھوڑا، تم دو مردوں نے کھیل چھوڑا، تم دو عورتوں نے کھیل چھوڑا، تو ترکتما چھوڑا تو دو مردوں نے، چھوڑا تم دو عورتوں نے، چھوڑا تم دو مردوں نے، ترکتما۔ آگے کھیل کی عربی لگانی ہے آپ نے، لائبہ، اللائبہ، ترکتم اللائبہ، اس کے ساتھ الف لگا سکتے ہیں، ترکتم اللائبہ، ترکتم اللائبہ۔ جو ایک چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب پلورل آ جاتی ہے تو پلورل سارے لوگ ایک کام کر رہے ہوں تو اس کے لیے ال لگ جاتا ہے، شاید ایسا ہو، یہ رول ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ فیل بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے سے کہ کیا چیز ایسی واقع ہو رہی جس کی وجہ سے یہ رول بن رہا ہے۔ تو ترکتم اللائبہ، تم ایک مرد نے وطن کا ارادہ کیا، تم ایک مرد نے وطن کا ارادہ کیا۔ تو پہلے تو ہم ارادہ کیا تم ایک مرد نے، اس کی عربی بنائیں گے قصدتا، ارادہ کیا تو ایک مرد نے، قصدتا، قصدہ، قصدا، قصدو، قصدت، قصدتا، قصدنا، قصدتا، یہاں آتا ہے یہ قصدتا، صیغہ واحد مذکر حاضر، قصدتا، ارادہ کیا تو ایک مرد نے، قصدت الوطن، قصدت الوطن، ارادہ کیا تو ایک مرد نے وطن کا۔ تو الوطن اس کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں، نون کے اوپر زبر آئے گا، سنگل زبر آئے گا، اکیلا زبر آئے گا، اور الوطن ہونے کی وجہ سے، الف لام لگنے کی وجہ سے، ادروائز اگر الف لام نہ لگائیں تو ایسا لگتا ہے قصدتا وطنن، وطنا، قصدتا وطنا، وطنن، نون کے اوپر دو زبر آئیں گی، تنوین دو زبر آئیں گی اور ساتھ الف بھی لگے گا، قصدتا وطنن، وطنا، قصدت الوطنا۔ تو
تم سب مرد اسٹیشن پر پہنچے. پہنچنا کی عربی ہم پڑھ چکے ہیں بالاغا. تم سب مرد اسٹیشن پر پہنچے یعنی پہنچے تم سب مرد. پہنچے تم سب مرد. بالاغا بالاغا بالاغو بالاغت بالاغتا بلاغنا بلاغتا بلاغتما. پہنچے تم دو مرد. بلاغتم پہنچے تم سب مرد. اسٹیشن کی اب عربی لگانی ہے ساتھ آپ نے. بلاغتم المحطہ. بلاغتم المحطہ. محطہ تھا. بلاغتم المحطہ تھا. تو محطہ اس کو جب جملہ ختم کرنا ہوگا تو ہم محطہ پڑھیں گے. بلاغتم المحطہ تھا. محطہ. بلاغتم المحطہ. تم سب عورتوں نے کپڑا دھویا. دھویا تم سب عورتوں نے. دھویا تم سب عورتوں نے. تو دھونا کی انگلش غسالہ دھونا کی عربی غسالہ. دھویا تم سب عورتوں نے. تم سب عورتوں نے. تو یہ آخری صیغہ ہوگا جہاں تک ہم نے پڑھا ہے. غسلتن. 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 غسلا غسلا غسلو غسلت غسلتا غسلنا غسلتا غسلتما غسلتم غسلتی غسلتما غسلتن. دھویا تم سب عورتوں نے کپڑا. صوبہ. غسلتن صوبہ. غسلتن صوبہ. صوبہ بے کے اوپر دو زبر ہوگی اور ساتھ الف ہوگا. صوبن. غسلتن صوبن. غسلتن صوبہ. تو ایک عورت گھر میں داخل ہوئی. داخل ہوئی تم ایک عورت گھر میں. تو پہلے تو عربی بنائیں گے. داخل ہوئی تم ایک عورت. دخلتی. دخلتی بائتا. دخلتی بائتا. دخلا دخلا دخلو دخلت دخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی. تو ایک عورت داخل ہوئی گھر میں. بائتا. دخلتی بائتا. دخلتما بائتا. تم دو عورتیں گھر میں داخل ہوئی. دخلتن بائتا. تم سب عورتیں گھر میں داخل ہوئی. دخلتن البائتا. اگر الف لام ساتھ لگانا ہے تو تے کے اوپر زبر آ جائے گی اور الف ختم ہو جائے گا. تے کے ساتھ جو لگا ہوا الف وہ ختم ہو جائے گا اور دو زبر بھی نہیں آئے گی. یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ صفحہ نمبر 7 مکمل کر لیا ہے. تقریباً 1 گھنٹے کا کلپ ہے. یہ لمبا ترین کلپ ہے اور میری خواہش تھی کہ میں ایک صفحہ کر کے کلپ بنانا شروع کروں. مجھے لگ رہا تھا کہ ایسے کروں. آپ اپنی مرضی سے جتنے منٹ کا چاہیں سن سکتے ہیں, اتنے منٹ سے اس کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. ایک چیز میرے ذہن میں تھی. استاد محترم علامہ صدیق اکبر دامت برکاتہم, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے کہیں کہی تھی کہ جو آخری جو اضافہ کیا جاتا ہے ماضی کے جو ثلاثی مجرد کی پہلی شکل ہوتی ہے خارجہ جیسے ہے یا ضربہ, تو ان کے ساتھ جو بھی زیر زبر پیش کا اضافہ کیا جاتا ہے بے کے اوپر, ضربہ بے کے ساتھ, تو اس کو بھی یاد رکھ کر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہوگا ابتدا میں. تو آخر میں تو خود ہی یاد ہو جاتا ہے آپ کو. یہ بڑا آسان لگے گا کچھ دنوں میں, 1-2 دنوں میں یا 10-15 دنوں میں جب ہم یہ قاعدہ مکمل کر لیں گے
تو آپ کو یہ بہت آسان لگے گا، اور آپ کو لگے گا کہ آپ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خود ہی پڑھ سکتے ہیں، خود ہی سمجھ سکتے ہیں، آپ کو بہت سے الفاظ سمجھ آنے لگیں گے، تو صرف ایک قاعدہ مکمل کرنے کے بعد۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن شریف اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بہت سے لفظوں پر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو اس کی سمجھ ہے، جو بھی ماضی غائب اور ماضی حاضر کے صیغے ہوں گے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ تو یہی خوبصورتی ہے پڑھنے کی، اور یہی خوبصورتی ہے عربی سے محبت کی، عربی سیکھنے کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ زارابا تو الف کا اضافہ ہوا ہے با کے ساتھ، زارابو واو اور الف کا اضافہ ہوا ہے بے کے ساتھ، تو زارابت تے کا اضافہ ہوا ہے، تے کے اوپر جزم ہے۔ تو آپ ان آخری جو اضافہ جات ہیں ان کو بھی یاد رکھ کر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تے جہاں بھی ہوگی جزم والی تے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ماضی غائب کی ایک عورت کے بارے میں صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا کوئی صیغہ ہے۔ تو اسی طرح تا اگر آ جائے، تے الف تا آ جائے تو زاراباتا، تو وہ تسنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا۔ ضربنا نون آ جائے آخر میں اور آخری حرف پر جزم آ جائے، زارابا سے ضربنا، بے کے اوپر جزم آ گیا، نون آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ جہاں بھی ضربنا آ جائے گا، ضربنا بے آخری حرف اور نون آ جائے گا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ ان سب عورتوں، مارا ان سب عورتوں نے، تو ان سب عورتوں کے معنی میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنے گا، اور اس کا ترجمہ آپ اسی طرح کریں گے۔ تو اسی طرح تا زبر کے ساتھ آ جائے، ضرب تھا، تو یہ تا زبر جہاں بھی آئے گی تو آپ یہی اس کا ترجمہ فوراً ذہن میں آپ کے آئے گا کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو ترابتما، ضربتما، آپ فوراً یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ تما جو ہے یہ دو کے لیے آتا ہے، تو یہ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ظاہر تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی صیغہ ہے۔ تو ضربتما، اسی طرح ضربتی، تے کے نیچے زیر آ جاتی ہے، تما آخری الفاظ ہیں جہاں بھی یہ تما لفظ آئیں گے، خراج تما، ضرب تما، وجد تما، کسات تما، تو یہ تما جہاں بھی آخری حروف ہوں گے ثلاثی مجرد کے ساتھ، تو آپ اس کا اندازہ اس طرح لگائیں گے کہ یہ تثنیہ مذکر حاضر کے صیغے ہیں، تثنیہ مؤنث حاضر کے صیغے ہیں۔ تو وجاتی، تے کے نیچے زیر آ جائے تو فوراً آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ تے کے نیچے زیر ہے، تو یہ عورت کی بات ہو رہی ہے، اور حاضر عورت کی بات ہو رہی ہے، اور سنگولر ہے، یہ واحد ہے، واحد مؤنث حاضر۔ وجاتی، ضرابتی، دخلتی، خراجتی، شریبتی، سمیتی، تو کتابتی، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اس طرح بنیں گے۔ تو کتاب تما یا ضرب تما پھر اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ آخر میں آ رہا ہے، تو تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تننا جہاں بھی آئے گا آخر میں تو آپ اس کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ ضربتن، سمیتن، ذہبتن، خرجتن، دخلتن، تو یہ جہاں بھی آئے گا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنے گا۔ آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی دیر تک اس کلپ کو سننا گوارا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عربی سے محبت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے، عربی سیکھنے کی محبت کو بڑھائے، قرآن پاک سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے کی محبت کو
زیادہ سے زیادہ بڑھائے۔ اگلے کلپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔